ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لباسكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں دوستو، ہر ایک کے نظریے میں دل میں کوئی نہ کوئی ایک بڑا بنا بیٹھا ہے۔ کسی کے دل میں آفیسر کی بڑائی ہے، کسی کے دل میں اپنے استاد کی بڑائی ہے، کسی کے اندر بڑے مالدار کی بڑائی ہے، کسی کے اندر آفیسر یا ایم ایل اے یا ایم پی یا سی ایم یا پی ایم کی بڑائی ہے، کسی کے اندر ماں باپ کی بڑائی ہے، کسی کے اندر مال کی بڑائی ہے۔ یہ سارے بڑائیاں اور یہ سارے تصورات موت کے بعد سارے بڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بڑا باقی رہے گا، وہ ہے ہمارا اور تمہارا اور پورے عالم کا رب اللہ۔ دنیا میں کوئی بڑا نہیں، سب کے سب مخلوق۔ اذانوں میں روزانہ 5 مرتبہ اس کا اقرار، اس کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اکبر کے معنی سب سے بڑا۔ کوئی آدمی دکان میں تجارت کر رہا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی، مطلب یہ ہوا کہ اے دکان میں بیٹھنے والے، تیرا دکان بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اے گھر والے، تیرا گھر، تیرے بیوی بچے بڑے نہیں، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ کھیتی والا کسان ہے اور اپنے کھیتی میں وہ ہل چلا رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، تو اذان کے ذریعے اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، تیرے سینکڑوں کیا ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین بھی اللہ کے سامنے چھوٹا، اللہ بڑا ہے۔ کوئی کروڑپتی آدمی ہے، وہ مال کی بڑائی کو لے کر دل میں بیٹھا ہے، تو اذان کے ذریعے کہا جاتا ہے تیرا مال بڑا نہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔
جیسے بخار کی گرمی تھرمامیٹر کے ذریعے پرکھی جاتی ہے، جانچی جاتی ہے کتنا بخار ہے. دوستو بزرگوں، کس کے دل میں کتنی اللہ کی بڑائی ہے، اسی کے بقدر اعمال میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. نماز میں لذت ملے گی، ذکر میں لذت ہوگی، تلاوت میں مزہ ملے گا. جس کے دل میں دنیا والوں کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی کا درجہ زیرو ہے، تو یہ سارے اعمال پھس پھسے اور رسمیں بن جائیں گے. یاد رکھو، نماز ادا کر رہا لیکن جان نہیں ہے، تسبیح لے کر پھرا رہا ہے لیکن ذکر میں جان نہیں ہے، تلاوت کرا خالی بول بولا ہے لیکن مزہ نہیں ہے. ہر عبادت، ان عبادات میں مزہ، لذت، خشوع خضوع اس وقت آئے گا، دل اس وقت لگے گا جب اللہ کی بڑائی تمام مخلوقات کی بڑائی سے بڑھ کر دل میں جمع رکھے. اسی کو معرفت کہتے ہیں. معرفت کے معنی سب کو پہچان لیے، اللہ کو بھی پہچان لو. سب کی بڑائی جان لیے، اللہ کی بڑائی بھی جان لو. جس دن اللہ کی بڑائی پہچانیں گے، جانیں گے، عبادات میں مزہ آئے گا. اس لیے ہمارے اسلاف عمل شروع کر دے تو ختم کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا تھا. بہت مزہ ملتا تھا، بہت مزہ ملتا تھا. بلکہ مفسرین کہتے ہیں شادی کی پہلی رات میں جو مزہ، جو لذت ہے، اللہ والوں کو عبادات میں اس سے زیادہ مزہ ملتا ہے، اس سے زیادہ مزہ ملتا ہے. تو اللہ کی بڑائی دل میں بٹھانے کے لیے محنت کرنا ہے. اب ہر ایک آدمی جان لے سکتا ہے، جانچ لے سکتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کتنی ہے. اگر نہیں ہے تو پورے اعمال رسمی بن جائیں گے، کھوکھلے، مغز نہیں، دم نہیں، جان نہیں. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک آدمی نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی پر گٹے پڑے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں پر گٹے پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ فرمائیں گے تیری نماز ایک بھی ہمارے پاس قبول نہیں، اس لیے کہ نماز مغز نہیں. دیکھو، دنیا کی جو بھی چیزیں ہم خریدتے ہیں اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. مغز کیا ہے؟ ناریل خریدے پائن ہے تو کون خریدتا اس کو؟ موٹی زبان چپا کہتے ہیں اس کو. چپا کون خریدتا ہے؟ آم خریدے صرف چھٹلا اور گلٹی اور گٹلی ہے، مغز نہیں ہے، کون لے گا؟ نارنگی خریدے صرف چھلکا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. جوار خریدے، گیہوں خریدے، صرف بھوسا ہے، اندر خالی ہے، کوئی لے گا؟ ایسے ہی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی عبادات میں مغز پیدا کرتی ہے. مغز والی، خشوع خضوع والی، جان والی عبادت اللہ لے لیتے ہیں. جس عبادت میں صرف چھلکا ہی چھلکا ہے، مغز نہیں ہے، اس کو اللہ ہاتھ بھی لگاتے نہیں، رد کر ڈالتے ہیں. ہم برسوں سے قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، تلاوت کریں، اس کا کچھ نتیجہ نکلا؟
دعا قبول ہوئی؟ اکثروں کی یہ متفقہ رائے ہوتے ہیں کہ ہم بہت برسوں سے مانگنے لیکن قبول نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مانگنے والے کی، جس سے مانگا جا رہا اس کی بڑائی دل میں نہیں. اذان جو ہر نماز کے لیے ضروری قرار دی گئی، یہ کیا واسطے ہے؟ دنیا بڑی نہیں، اللہ بڑے، سب سے بڑے. تیرے بیوی بچے بڑے نہیں، تیرے بھائی بہن بڑے نہیں، تیرے کاروبار بڑے نہیں، تیری کھیتی باڑی بڑی نہیں، تیری دکانداری بڑی نہیں. جس شعبے میں رہتا ہے، جس فیکٹری میں، جس کارخانے میں رہتا ہے، وہ کارخانہ بڑا نہیں، وہ فیکٹری بڑی نہیں. اللہ سب سے بڑے ہے. اذان ہوتی، حضرت علی کے بدن پر کپ کپی آ جاتی، رنگ پیلا پڑ جاتا. لوگ پوچھتے کہ ہم بھی اذان سنتے ہیں، ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. علی تمہارے اندر اتنی کیفیت؟ تو حضرت علی فرماتے اذان کے ذریعے اللہ کی بڑائی کے الفاظ جو مؤذن بول رہے ہیں، اگر وہ کہ آدمی صحیح طریقے سمجھ لے، ڈھنگ سے سیکھ لے، تو دنیا کی قیمت بکری کی مینگنیوں سے بدتر ہو جائے گی اس کے دل میں. پیسے کی قیمت، سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، ہیرو جواہرات کی قیمت بکری کے مینگنیوں کے برابر ہو جائے گی. وہ بڑائی کیا ہے؟ وہ اگر آدمی جان لے، پرکھ لے. اور اللہ کی عادت کیا ہے؟ یاد رکھو، جس کو اللہ، جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اللہ اس کو ہر جگہ بڑا بنائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. ہم اللہ کو بڑے سمجھیں گے، پوری مخلوق ہم کو بڑی سمجھے گی، ڈرے گی ہم سے، مانے گی، جھکے گی، اطاعت کرے گی. اگر دل میں اللہ کی بڑائی نہیں تو اولاد بھی نہیں مانتی. یاد رکھو، بیوی نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو جاتے. بیوی پڑھا کر بولتی ہے، جواب دیتی ہے، اور ہم اس کے اوپر خفا ہوتے ہیں، ناراض. یہ ناراض ہونے کی بات نہیں، اپنے دل میں سوچ لینا چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھتی نہیں ہے اولاد، میرے کو باپ بڑا سمجھتے نہیں ہے. میں کہیں اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں. جس دن میں اللہ کو بڑا مانوں گا، اس دن میری اولاد مجھے بڑا مانے گی، میری بیوی مجھے میری بڑائی بیان کرے گی، میرے پڑوسی مجھے بڑا سمجھیں گے. میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے. کب؟ جب اللہ کو بڑا سمجھیں گے، اللہ کو بڑا مانیں گے. اذان میں اللہ کی بڑائی، نماز میں اللہ کی بڑائی. ارکان نماز جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. انتقال ارکان کے وقت، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. نماز میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. رکوع میں جاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، اٹھے تو اللہ اکبر، پھر دوبارہ گئے تو اللہ اکبر، اٹھے اللہ اکبر. اذان میں اللہ اکبر. جانور ذبح کیا تھا تو اللہ اکبر. اللہ تو بڑا ہے، تیرے بڑے نام سے یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے. جنازے میں اللہ اکبر، عیدین میں اللہ اکبر. جون سی نماز پڑھو اس میں اللہ اکبر. اب جب اللہ اکبر کہنے کے بارے میں اتنا اللہ تاکید کر رہے ہیں تو بڑائی دل میں کیوں نہیں آ رہی ہمارے؟ دوستو بزرگوں، جس دن دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے گی نا، زندگی کا مزہ ملے گا. دنیا اس کے نظر میں کچرا ہو جائے گی، اور اللہ کو بڑا سمجھنے کے بدلے میں
اللہ اس کی دنیا بنائے گا، آخرت بنائے گا. دنیا بنانے کا مطلب چھوٹی آمدنی میں اللہ برکت دے گا. برکت زیادہ پیسہ کمائے تو برکت سمجھ رہے ہم. کثرت مال کا نام برکت نہیں. برکت کہتے ہیں چھوٹی آمدنی میں تمام ضروریات کا پورا ہونا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ضرورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ. اللہ چاہے تو ہماری ضرورت کسی کی سفارش کے بغیر، مال خرچ کیے بغیر اور بغیر کسی کے سامنے جھکنے کے، کسی کے سامنے سوال اور التجا کرنے کے اللہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں. جب اللہ ضرورت کو پورا کرنا نہیں چاہتے، آفسوں کے چکر لگاتے لگاتے چپل گھس جائیں گے لیکن کام نہیں ہوگا. بڑوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس جائیں گی لیکن کام نہیں بنے گا. کاموں کا بنانے والا اللہ ہے. سبوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. سب کا، فرعون کا بھی دل، نمرود کا بھی دل، آقا کا بھی دل، مالک کا بھی دل، غلام کا بھی دل، مالدار کا، غریب کا، عورت کا، مرد کا، سوکار کا، گماشتے کا، سب کا دل کا مالک اللہ ہے. وہ دعا ہے نا اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں میں، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک. اے اللہ، ہمارے دل، ہمارے پیشانیاں، ہمارے اعضاء تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں. ہمارا دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارا دماغ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے اعضاء ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اللہ ہدایت دے، یہ اعضاء عبادت میں لگتے ہیں. اللہ ہدایت نہیں تو یہ اعضاء گناہ میں استعمال ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے، دماغ میں معرفت آتی ہے، خبر کی بڑائی، خبر کی زندگی یاد آتی ہے، حشر کا میدان یاد آتا ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دے یہ دماغ میں گناہ یاد آتے ہیں. اگر اللہ ہدایت دے دل کی سوچ بدل جاتی ہے. اللہ کی قدرت کے بارے میں 1 ساعت کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. قدرت کے بارے میں، یا اللہ کیسے آسمان بنایا، کیسے زمین بنایا، کیسے پہاڑ بنایا، کیسے سمندر بنایا، کیسے آگ بنایا، کیسے مٹی بنایا، کیسے پانی بنایا، کیسے جنت جہنم بنایا. یہ سوچنا بہت بڑی بات ہے. یہ سوچنے کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں. اس کی 24 گھنٹے کی سوچ مٹنے والی دنیا پر ہوتی ہے، اللہ پر نہیں ہوتی. جب اللہ کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے تو آج ماتم، دکھ، علم یہ ہے کہ آج دنیا والوں کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ گئی، اللہ کی بڑائی نکل گئی، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، ہمارے کام بنتے نہیں. تو ہم سمجھ رہے ہیں خوب کماؤ برکت، خوب کماؤ پیسہ، خوب کماؤ، غلط سلط طریقے سے خوب مالدار بنو گے. مال تو آئے گا لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. وہ مال تو آئے گا لیکن استعمال غلط جگہ ہوگا، صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ضرورتوں کو پورا کریں گے، آفیسروں کے دلوں میں بات ڈالیں گے، لیکن اللہ ہر جگہ سے ناکام کریں گے. تو اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی، اللہ برکت دے گا. آمدنی چھوٹی ہے، پورے ضروریات پورے ہو رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، بہت سارے لوگ آئے چھوٹی آمدنی والے مزے سے زندگی گزارے ہیں. بڑے بڑے لکھپتیاں کروڑپتی رات میں نیند نہیں، دن میں چین نہیں، پریشان ہیں، پریشان ہیں. آزما کر دیکھ لو. یہ جتنے مالدار ہیں
اگر ان کا مال صحیح جگہ نہیں لگا تو یہ پریشانی میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں. مال کامیابی کی بنیاد نہیں، ایمان کامیابی کی بنیاد ہے. اعمال میں کامیابی ہے، ایمان میں کامیابی ہے. مال میں اگر صحیح مصرف سے کمایا، صحیح مصرف میں خرچ کیا تو کامیابی، ورنہ مال میں ناکامی ہے. مال میں ناکامی. قارون کتنا بڑا دنیا کا مالدار ترین آدمی، اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کا انجام ایسا بھیانک نہیں ہوتا. پہلے جنت میں اس کا نام لکھا جاتا، لیکن انجام کتنا بھیانک ہوا سب کو پتا ہے. سب سے بڑے دو بادشاہ، ایک فرعون ایک نمرود، ایک پانی میں غرق ہوا، ایک مچھر کے کاٹ سے مر گیا. ان کی بادشاہت کچھ کام نہیں تھی. ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کپڑے بھی سیدھے نہیں ہیں، ایران کے دربار میں کسرا کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی تاری ہو گئی بادشاہ کے اوپر. کپڑے تک سیدھے نہیں ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں. تخت کے پاس دربان میں جا رہے ہیں تو بادشاہ کرسی بیٹھ کر تھر تھر آ رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ، ایران کا بادشاہ. یہ اللہ کی بڑائی کا روب، اللہ کی کبریائی کا روب. تو اللہ فرمایا اننی انا اللہ. لوگوں یاد رکھو میں ہی بڑا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سے بڑا کوئی نہیں. فاعبدونی، سمجھو. سورہ طٰہٰ کے ہاتھ اٹھا کر دیکھو، سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے. سورہ طٰہٰ کون سا معلوم؟ سورہ طٰہٰ وہ سورہ جس کو سن کر حضرت عمر کا دل پانی پانی ہو گیا، پگھل گیا. بہن سے کہا وہ پرچہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتیں، تو وہ پرچہ لے گئے تو سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. سورہ طٰہٰ بہن پڑھیں تو حضرت عمر پگھلتی آ رہی. ایمان لا لیے. سورہ طٰہٰ وہ سورہ قرآن میں 16 پارے میں. تو اللہ فرمایا اننی انا اللہ، میں بڑا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سے بڑا کوئی نہیں. فاعبدونی، اس بات کو سمجھو. جب اللہ سمجھو بولیں تو ہمیں نہیں سمجھو تو کتنے نادان بولو گے. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آتی ہے وہ گناہ سے رک جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے وہ گناہ سے ڈرتا ہے. ایسے ڈرتا ہے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے. سانپ کو دیکھے تو آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بچھو نظر پڑا تو نیند نہیں آتی. بستر کے بعد میں بچھو پڑا ہے، بچھو کھڑا ہے، گھبرا جاتا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو زہر بچھو اور سانپ میں ہے اس سے زیادہ زہر اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں ہے. گناہ میں سیاہی ہے، نیکی میں روشنی ہے. گناہ میں کالک ہے، نیکی میں نور ہے. گناہ میں بدبو ہے، نیکی میں خوشبو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے فرشتے اس بدبو کو برداشت نہ کر کے 2 میل دور بھاگتے ہیں. جھوٹے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ فرشتوں کو محسوس ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا. معرف الحدیث ایک حدیث ہے، اس میں لکھے ہیں جب جھوٹ کی بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں تو غلط نظر سے فرشتے بدبو نہیں آتی. ہر گناہ میں بدبو ہے. نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. بے نمازی کے جسم میں بدبو ہے، سونگ کر دیکھ لو. اور اندھیرا ہے اور ظلمت ہے. نیکی کا بدلہ جنت ہے، جنت نورانی ہے. گناہ کا بدلہ جہنم ہے، جہنم میں کالک ہے، سیاہی ہے.
جہنم اندھیرا ہے، آگ بھی کالی ہے. دنیا کی آگ روشن ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، اس میں شعاع نہیں. اور گناہگار کا چہرہ قیامت میں کالا پڑ جائے گا موت پر. نیک آدمی کا چہرہ روشن ہوگا. عبادات میں اللہ نے نور رکھا ہے. ہر نیکی میں نور ہے، ہر نیکی میں سکون ہے، ہر گناہ میں پریشانی ہے، ہر گناہ میں بے چینی ہے. آدمی گناہ پر گناہ کرے اور چین کی نیند سوئے، نہیں ہو سکتا. گناہ سے دل کالا پڑ جاتا ہے. دل اعضاء کا بادشاہ ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء کالے ہو جاتے ہیں. گناہ کرتے 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 دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اس کا اثر پورے اعضاء پر پڑتا ہے. دل کالا، دماغ کالا، زبان کالی، آنکھ کالی. یہ بصیرت والے دیکھتے ہیں، ہم کو دکھتا نہیں. ہو جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں نا ان کو دکھتا ہے. جیسے امام اعظم ایک آدمی وضو کر رہے تھے، چہرہ بیٹا نظر کی حفاظت کر لے. کلی کر رہے تھے تو بٹے بیٹا جھوٹ مت بول. تو ان پریشان، حضرت کیسے پتا چلا؟ تو حضرت نے فرمایا تیرے آنکھ سے جو پانی ٹپک رہا ہے وضو میں، وہ پانی بتا رہا ہے کہ تو بد نظری میں مبتلا ہے، تیری نظر ٹھیک نہیں. اس کو بولتے بصیرت والے، دل کی آنکھ والے. جو کلی کر رہا ہے، تیرے کلی کرنے کے پانی میں معلوم ہو رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. توبہ کر لے. بابا اتنے پہنچے بزرگ، فوراً توبہ کر. صحیح، واقعی میں جھوٹا ہوں. عثمان غنی بیٹھے ہیں، 15-20 ساتھی سامنے بیٹھے ہیں. ایک آدمی آ کر بیٹھا. عثمان غنی نے فرمایا اس مجلس میں زنا کی بو آ رہی ہے مجھے، فوراً توبہ کر لے. ایک آدمی آنے والا اس میں غلط جگہ نظر ڈال کر آیا تھا، نظر غیر عورتوں پر ڈال کر آیا تھا. تو فرمایا مجھے آگ کے زنا کی بدبو آ رہی ہے، وہ فوراً توبہ کر رہے. دل میں توبہ کر لے. مجلس ختم ہونے کے بعد بولا، حضرت نے فرمایا الحمدللہ اس گناہگار نے توبہ کر لیا. الحمدللہ اس گناہگار نے توبہ کر لیا. اللہ والوں کو گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے، یاد رکھو. ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں چلتا. اللہ والوں کو گناہ، کون کس گناہ میں مبتلا ہے وہ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے. گناہوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، کاما نہیں بنتے. اور گناہوں کا اثر فصل پر پڑتا ہے. جھاڑ کے پھل سوکھ جاتے ہیں، پتے سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں. جھاڑ پھیلتا پھولتا نہیں. گناہوں کا اثر جھاڑ پر پڑتا ہے، درخت پر پڑتا ہے، آمدنی پر پڑتا ہے. آمدنی تو ہے، برکت چھین لی جاتی ہے. آج پیسہ بہت ہے. آج ہر ایک کے پاس پیسہ ہے. پہلے پیسہ کم تھا، آج بہت ہے. آج پیسہ تو ہے لیکن برکت نہیں ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے. پیسہ تو ہے لیکن برکت نہیں ہے. برکت اللہ کی کبریائی میں، بڑائی میں، معرفت میں، احکامات کے پورا کرنے میں اللہ نے برکت رکھا. یاد رکھو، یہ خالی سنانا کا نہیں ہے، دل پر لینے کی بات ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی دل پر لینا ہے اس کو. اور اللہ کی بڑائی کا بہترین ذریعہ نماز. اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تیرے دربار میں آ گیا. یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا؟ تکبیر تحریمہ کے وقت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید بعضوں کو معلوم ہوگا، بعضوں کو نہیں معلوم ہوگا. اس طرح ہاتھ جو اٹھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں دنیا کو پیچھے ڈال کر تیرے دربار میں آ کر کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ کر. یہ مطلب ہے. یہ ہاتھ اٹھانا ایسا معمولی نہیں ہے، عمل ہے. یہ ایسا اٹھاتے ہیں معمولی عمل نہیں ہے. اس کا تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے
اے اللہ دنیا کو، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، دکانداری کو، تجارت کو، سب کو پیچھے ڈال کر تیرے دربار میں ہاتھ باندھ لے کر کھڑا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تعریف ختم ہو گئی، پھر پڑھا اللہ اکبر رکوع میں، سبحان ربی العظیم، تو پاک ہے میں گندا ہوں۔ رکوع میں اللہ کی پاکی کا اقرار، سجدے میں اللہ کی پاکی کا اقرار، اتحیات میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی اقرار، التحیات للہ والصلوات، اے اللہ میری جانی، مالی، بدنی سب بات صرف تیرے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، تیرے لے کر رہا ہوں۔ پوری نماز میں اللہ کی بڑائی کا بیان، آخر میں دعائے معصورہ پڑھتے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ سب کرنے کے بعد آخر میں گناہوں کا اقرار، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو سوائے تیرے کوئی مٹا سکتا نہیں، فاغفر لی، اے اللہ مٹا دے میرے گناہوں کو۔ قیدے میں بیٹھ کر، جھک کر، نظر گود پر رکھ کر اللہ کے سامنے بولا فاغفر لی، فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، مغفرتاً پورے گناہ، ایک دو نے جتنے کے سب گناہ، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے تو۔ اس کے بعد سلام، نماز کے باہر، نماز میں داخل ہوئے تو بڑائی کے ساتھ، نماز سے نکل ہیں تو اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ۔ اب اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ ہمارے سامنے کوئی سجدہ کرا تو ہم کو رحم نہیں آتا؟ سجدہ کیا ہے؟ تمام ارکان میں اہم رکن سجدہ ہے۔ سجدے کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے قیمتی سر کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمارے پیروں پر کوئی سجدہ کر دیا تو ہم معاف نہیں کرتے اس کو، غصہ رہتا ابھی۔ اب اتنی اچھی نماز پڑھنے کے باوجود ہماری مغفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہے نماز میں دم نہیں ہے، یہ ہے اصل چیز۔ اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تسبیحات ہے، اتحیات میں پوری جانی مالی بات کا اقرار ہے، اس کے باوجود برسوں سے نماز پڑھیں، یہ نماز کام کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کام نہیں دے رہے کہ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے۔ خشوع خضوع اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے۔ جس دن اللہ کی بڑائی آ جائے گی، نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا، دوستو بزرگوں زندگی کا مزہ ملے گا، ایسا مزہ، ایسا مزہ دنیا کی کسی لذت، کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت نماز میں ہے۔ ایک صحابی آئے، بہت مدت کے بعد گھر کو آئے، آ کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے، سفر سے آتے تو مسجد کو جاتے، گھر کو نہیں جاتے۔ صحابہ کی ترتیب تھی، ساتھیوں سے ملاقات کرتے، خیر عافیت دریافت کرتے، 2 رات نماز پڑھ کر گھر کو جاتے اطلاع کر کے۔ ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر گئے، کھانا یا نہ کھا لیا، سونے کا انتظام ہوا تو شوہر نے بیوی صاحبہ سے کہا دیکھو بڑی مدت کے بعد میں گھر کو خیریت کے ساتھ واپس آیا ہوں، تم اجازت دو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بستر کے بازو میں مصلی بچھایا، نماز کی نیت باندھ لی، بازو میں بیوی ہے، بستر پر سوئی ہوئی ہے، بازو مصلی ہے، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہیں۔ اب جو سورہ فاتحہ شروع کری، وہ مزہ مل رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو تو اور مزہ، اور 2 رکعت کی نیت باندھ لیے، اور 2 رکعت، اور 2 رکعت، پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی صاحب بازو میں ہے، ذرہ بھی دھیان نہیں بیوی کے اوپر، بازو میں ہے۔ اذان کے بعد بیوی نے کہا اتنے مہینے باہر جا کا ہے، اب بھی نماز کا خیال، ہمارا خیال ذرا بھی نہیں ہے، تمہارے بازو میں سو کر پڑی ہو میں۔
تو کیا فرمایا معلوم؟ ارے پگلی کیا کروں، نماز میں ایسا مزہ مل رہا تھا، ایسا لذت حاصل ہو رہی تھی، تیرا خیال دل میں نہیں آیا، اگر بیچ میں ذرا یاد دلا دے تو نماز ختم کر دیتا۔ بیوی بازو سو گئے تھی، بیوی کا خیال نہیں نماز میں، اللہ کا خیال، وہ کیسی نماز ہوگی؟ آج گھر میں رہتے ہیں، یہاں مسجد میں بیوی کا خیال ہے نماز میں، کیا ہے کہ سر میں درد بولی تھی، پیٹ میں درد بولی تھی، کم ہے کہ کیا نہیں کہ میں تو آ گیا، دوا کھے گی نہیں کھے گی، گولیاں کھے گی نہیں کھے گی، سو رہے گی جگ رہے گی۔ یہاں عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر میں انہیں تو یہاں مسجد میں خیال آ رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ نماز کام دے گی بھائی؟ یہ نماز ساتھ دے گی؟ اس لیے جیسے اللہ کی بڑائی دل میں لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نماز کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ نماز معمولی عبادت نہیں ہے، پوری مخلوق نماز میں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکیم الاسلام کتاب ہے، خطبات حکیم الاسلام، اس میں حضرت نے نقل کیا ہے، یہ پورے درخت جو ہے نا وہ خیام میں ہے۔ سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھائیں، یہ پورے درخت قیام میں ہے، پورے جانور رکوع میں ہیں، پیٹ کے بل چلنے والے جانور سجدے میں ہیں، پہاڑاں قیدے میں ہیں، جنت اور جہنم دعا میں ہے۔ جنت اور جہنم دعا میں ہے۔ کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، درختوں کا خیام، جانوروں کا پورے رکوع اور پیٹ کے بل چلنے والے جانوروں کا سجدہ، پہاڑوں کا قیدہ، جنت اور جہنم کی دعا، ان سب کا ثواب اللہ 2 رکعت میں دے گا، 2 رکعت پڑھنے والے۔ کتنا خزانہ ہے نماز میں! ایسی نماز کو ہم کتنا بے دردی سے چھوڑیں۔ کوئی فجر پڑھا تو ظہر چٹ، ظہر پڑھا تو عصر چٹ، مغرب پڑھا تو عشاء چٹ۔ ایسی نماز کیا کام دے گی؟ اس لیے نمازی بننے کے لیے نماز کی محنت کرنا، نمازی بننا، نماز میں اللہ کا دھیان آنا، کسی کا دھیان نہیں آنا۔ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھتا نہ ہوں، تو مجھے دیکھ، میں ہر رکن کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے قیام کو دیکھتا ہے، اللہ ہم کیا پڑھیں سنتا ہے، اللہ ہم رکوع سجدے کو قیدے کو اللہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں یہ تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز میں دل لگے گا۔ جب نماز میں استحضار پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ نماز کامیاب ہوگی۔ صرف نماز میں نہیں، ذکر میں استحضار، تلاوت میں استحضار، دعاؤں میں بھی استحضار۔ دعا ایک ہے زبان سے، ایک ہے دل سے۔ زبان کی دعا اللہ کے پاس چلتی نہیں، دل کی دعا چلتی ہے۔ زبان دعا مانگ رہے، دل غافل ہے، اللہ منہ پر مارتے ہیں۔ ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جو زبان سے دعا مانگ رہا، دل غافل ہے، دل بھٹک رہا ہے، وہ دعا اللہ کے پاس قبول نہیں۔ زبان حرکت کرے نہ کرے، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونا، یہ ہے دعا۔ اللہ ہماری زبان کو دیکھتے نہیں، بلکہ اللہ ہمارے دل کی حالت کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ دعا بھی بنانے کی ضرورت ہے، دعا کو بھی بنانا ہے۔ آج دعا رسمی ہو گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، منہ پر نکل گئے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا، دعا ہو گئی۔ ایسی دعا کام دے گی؟ ایسی دعا ساتھ دے گی؟ جنگ بدر، پورے صحابہ سو رہے ہیں ایک کمرے میں، پردوں کا کمرہ، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، سارے صحابہ سو رہے ہیں۔ صبح میں جنگ چھڑنے والے ہیں، صحابہ خراخت سو رہے ہیں۔ یہ بھی اطمینان قلب کی بات ہے۔ صبح میں شہید ہونا ہے، گردن کٹانا ہے، رات میں سو رہے ہیں۔
دوسرے تو رات کو نیند آتی ہے، سو میں پتہ نہیں جنتوں کی مرتوں کی، رات بھر کروٹیں بدلتے، لیکن صحابہ سو رہی اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، ایسا مانگے جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر نیچے گر گئی، بازو میں صدیق اکبر سوئے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پڑی تو حضرت صدیق اکبر بیدار ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے آنسو سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے، کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ میرے چند ساتھی 313 میدان میں لا کر ڈال دیا ہوں، میں اللہ سے دعا کروں اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا، ان کی لاج رکھنا. صدیق اکبر نے کہا آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لیا؟ تو فرمایا میری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ غالب ہم رہیں گے، غلبہ اللہ ہم کو دے گا. ایک رات کی دعا، ایک وقت کی دعا، اس دعا کی برکت سے نقشہ ہی بدل گیا. دشمنان اسلام 1300 تھے، 1000 سے زیادہ، یہاں کی تعداد آدھی بھی نہیں، آدھی سے کم. دعا کی برکت سے اللہ نے 313 کو 1300 پر غالب کر دیا. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ دعا کی چیز تھی. دعا تقدیر کو بدلتی ہے، یاد رکھو. دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے. الدعاء یرد البلا، آنے والی بلاؤں کو دعا ٹالتی ہے. ہماری دعا کیسی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ دعا سے چمٹی مرتی نہیں. دعا کو بنانے کی محنت کرنا ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے وہ چیز وجود میں نہیں آتی. یاد رکھو ہر ایک چیز محنت کی محتاج ہے. گھر بیٹھے وہ چیز نہیں ملتی. خالی گھر میں بیٹھ کے میں دعا کر اللہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے، بنا تھا اللہ میں. حسن بصری بنا دے، کیسے بنیں گے؟ ان جیسے اعمال کرے تو بنیں گے نا. تو تصور دعا میں بھی، عبادت میں بھی، تلاوت میں بھی اور ذکر میں بھی اللہ کا دھیان، اس کو احتساب کہتے ہیں. اللہ کا دھیان ایک عبادت ہے اللہ کا حق، ایک عبادت ہے بندوں کا حق، جس کو معاملہ معاشرہ کہتے ہیں، اس کو اخلاق اکرام کہا جاتا ہے. اللہ کا حق تو پورا کر دیے لیکن بندوں کا حق پورا نہیں ہوا تو مکمل ایمان والا اس کو کہہ سکتے نہیں. بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. ماں جنت یا جہنم. باپ جنت کا دروازہ بیچ کا، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، باپ ناراض تو اللہ ناراض. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جنت عرش اعظم کے اوپر ہے لیکن اللہ کے نبی فرمان جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. خدمت کر لیں گے تو جنت ملے گی. ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ سارے حقوق کا نام معاشرہ کہلاتے ہیں. ان تمام حقوق کو پورا کرنے کا والا وہ پکا اور سچا مومن. اور ایک ہے معاملہ. معاملہ کہتے ہیں لین دین. لین دین میں ہمارے 10 روپے گئے تو گئے، میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہ کھاؤں گا، یہ نظریہ رہنا، یہ خیال رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے 4 آنے کھا لیا 40 نمازیں مقبول اللہ اس کو دے دیں گے قیامت کے روز. مقبول نمازیں 4 آنے کے بدلے میں. آج کتنے روپے چلے آ رہے ہیں ہڑپ کر لینے ظلم سے، حق دبا کر، حق مار کر، بے شمار. اس لیے معاملہ ٹھیک کرنا. کیوں؟ تاکہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں قسم کی عبادتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ورنہ
اللہ کو خوش کرے بندوں کو ناراض کرے مکمل دین نے, بندوں کو خوش کرے اللہ کو ناراض کرے یہ مکمل دین نے. حقوق اللہ حقوق العباد یہ دونوں کا نام ایمان ہے, یہ دونوں کا نام ایمان ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تہجد پڑھیں, بہن کا حق مار دیے, بھائی کا حق مار دیے, تہجد منہ پر مار دیں اللہ میں, نہیں کام دے گی, نہ اشراق کام دے گی, نہ تہجد کام دے گی, نماز کام دے گی. بہن کا ترکہ, بہن کا حق, بھائی کا حق, ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کا حق, بیوی کا حق, بیوی کو مارنا نہیں چپکے چپکے, ہر ایک بات پر ناراض نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, جھڑک دینا نہیں, وہ بھی ہماری ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے, بیوی گھر میں ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ ہمارے بچوں کی پرورش کرنے والی, ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہے بیوی, اور اس کو ہم باتیں کر رہے ہیں, جھڑکیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کر رہے ہیں, بعض جگہ مار رہے بھی, ہمیں سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عائشہ کا سر اللہ کے نبی نے دبایا ہے, حضرت عائشہ کا جھوٹا اللہ کے نبی نے پیا ہے. ایک پیالہ دودھ کا لایا گیا, یا رسول اللہ, نہیں پہلے آپ پیو. عائشہ آپ پہلا, حضرت عائشہ دودھ کا پہلا پی لیے. اب فرمایا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا, اب آپ پی لو. تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی, عائشہ پیالے کو تم منہ کہاں لگا کر پیے, کہاں منہ لگا کر پیے؟ تو حضرت عائشہ یہاں منہ لگائی. تو جہاں عائشہ نے منہ لگا کر پیا تھا, اللہ کے نبی وہیں منہ لگا کر پی رہے. بیوی کا جھوٹا کون سی بھی ہے, میں کل والا بیوی کا جھوٹا پینے والا اس مجلس میں, ہاں تیرا جھوٹا میں پینا گئے, کیا بولے تو عقل ہے, دماغ خراب ہو گیا. میرا جھوٹا تو پی, میں تیرا جھوٹا پیتا ہوں, یہ ہمارا نظریہ ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ گیا ہمیں, اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا جھوٹا پیے ہیں, ہمیں ان سے بڑھ گئے. تو پیو بول کو نہیں, کبھی موقع تو انکار نہیں کرنا. یہ ہے حق بیوی کا, بیوی کا حق, بچوں کا حق, ماں باپ کا حق, بھائی بہن, ان سارے حقوق کو ادا کریں گے تو وہ ہے مکمل دین, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال. دوستو بزرگوں, اب یہ خالی بیانوں سے دین نہیں پھیلتا, کہنے سننے سے زندگی میں دین نہیں آتا. وقتی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, لیکن جب تک ان اعمال کو سیکھنے سکھانے کے لیے, زندگی میں لانے کے لیے خروج نہیں کریں گے, یہ خالی سنی سنائی باتیں رہ جائیں گی. اس کے لیے ان تمام باتوں کو زندگی میں لانے کے لیے ہمارا آخری نمبر ہے خروج فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں دور دیر کے لیے بڑا خرچ لے کر نکلیں گے تو اللہ یہ سارے اعمال کی توفیق دے گا. ایمان بنے گا, اعمال بنیں گے, دعا والے بنیں گے, اخلاص والے بنیں گے, اکرام اخلاق والے بنیں گے, اللہ کا بندوں کا حقوق ادا کرنے والے بنیں گے. کریں گے بھائی؟ آپ بتائیے کون کون تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی, جو ساتھی 3 بار 4 مہینے لگا اور بیرون کے واسطے بتاؤ. 5 مہینے کے واسطے, 2 مہینے بیرون کے واسطے بتاؤ بھائی. علی بادشاہ بھائی 5 مہینے اللہ قبول فرما, اللہ نکلنا آسان فرمائیں گے, جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائیں. 5 مہینے حضرت اللہ قبول فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور اللہ بھائی, اچھا کیا نام ان کا حضرت کا, خاضر بھائی, الحمدللہ اللہ کا قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے, جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بتاؤ بھائی ساتھی, سو بیرون کے واسطے بھائی انہوں نے نامہ لکھا ہے, سو 5 مہینے جاری جماعت ہے. خاضر بھائی, عبد الخاضر. اور بتاؤ بھائی 5 مہینے کے واسطے بتاؤ, جس کا 3 بار ہو گیا 4 مہینے وہ ساتھی بتاؤ. اور جس کا مسورات میں 2 بار لگ گیا, 3 بار 4 میں لگے, یہ بھی مسورات میں 2 مہینے جانے کے لیے. اچھا ان کا آگو بلال, ان کا بھی بلال, ان کا بھی بلال ہوگا, ان کا حضرت جی نے کر دو. بتاؤ بھائی ساتھی. گیا تھا اسے نگد ہے, جماعت جاری ہے الحمدللہ, بیرون کی جماعت جاری 11 تاریخ سے, اگست کی 11 تاریخ سے. اور بتاؤ بھائی ساتھی,
بتاؤ بھائی 3 بار لگ گیا جو 4 مہینے وہ شادی کا ارادہ کرو. ابھی تک بھی نہیں لگے, بیرون میں نہیں گئے ہیں, وہ شادی بتائے. اگرچہ ایک بار بیرون میں جا کے ہیں انہوں بھی بتائیے, 5 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے. بتاؤ بھائی نور محمد صاحب. اچھا بھائی جس کا 2 بار لگ گیا وہ تیسری بار سے بتاؤ. 5 مہینے اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. عبد العلیم, عائشہ مجید, مثال دار حلقہ 4 مہینے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. بھائی جس کا 2 بار ہو گیا وہ 4 مہینے تیسری بار کو سے بتاؤ. تیسری بار کو سے عبد السبحان بھی اللہ کو کون سا حلقہ, مجافر حلقہ. آپ تیسری مرتبہ, اچھا 4 مہینے. بولو بھائی وہ مسجد کے نام بھی لکھو ہلکے کا. عباس نگر. اچھا سلیم بھائی دوسرا 4 مہینے کے واسطے, تیسرے 4 مہینے کے واسطے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. عائشہ مجید مثال دار حلقہ. اور بتاؤ بھائی ساتھی تیسری بار 4 مہینے کے لیے بتاؤ. اگر ایک بار لگا ہے دوبارہ واسطے بتاؤ. ہمیں عالم میں پھرنا ہے, عالم کے اندر کیا ہے جانا ہے 3 بار لگا کر. اس کے لیے بتاؤ بھائی ہر شادی کیا ہے, جتنے بیٹھے ہیں سب عالم کی نیت کرنا ہے. خالی یہاں نہیں ہندوستان کے اندر اس پہ نہیں, عالم میں جانا ہے. اس کے لیے جانے کے لیے 3 بار 4 مہینے لگانا ہے. اس کے لیے بتاؤ بھائی. بتاؤ بھائی 4 مہینے کے واسطے بتاؤ. پہلی بار بھی بتاؤ اور دوسری بار کے واسطے بتاؤ. 4 مہینے کے واسطے انفرادی بولو, اجتماعی بولو, ہلکے سے بھی نکلتے بتاؤ. اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائیں گے. بلال ہلکا, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی گوس میں اللہ قبول. نور احمد 4 مہینے کا سے دوبارہ دوسری بار ماشاءاللہ. کوسی میں دو ریولیشن میں, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بتاؤ بھائی بتاؤ بھائی پیچھے والے بتاؤ, پیچھے والے بھی 4 مہینے کے واسطے بتاؤ. اچھا آج نگد ہے والے بولو بھائی, آج نگد کل صبح میں جانے والے ہلکوں سے بھی کونتے رہے تو بولو. 4 مہینے جعفر بھائی, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. یہ مجید عید کا مجید گیا اور مثال دار ہلکا. اور بتاؤ بھائی نگد کون تو بھی ہے آج کل صبح سے جانے والے, ہلکے سے بھی بولو. ہلکوں سے بھی کون تو بھی ساتھی ہے, افراد ہے, جماعت ہے, کل نگد جانے والے, کل فجر چھلے کے ہے تو بھی بولو. 2 مہینے مسورات میں, چھلے کی مسورت میں بولو بھائی ساتھی. عشرہ مسورات میں ہے تو بولو جلدی. بتاؤ بھائی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی سب ساتھ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. آئندہ وارم کے لیے عزائم کر کے جائیے بھائی. ہلکوں سے ساتھ بولو آئندہ وارم تک کون سے ہلکے والے جماعت بنا کر لائیں گے. شب گزاری سے شب گزاری کو جماعت نکلنا ہے. ہر ہلکے والے بولو کون تیار ہے. بلا ہلکے سے ایک جماعت, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بولو بھائی ہلکوں سے, نثال ہلکے سے بولو. ایک جماعت ہے نا ہمارے پاس. اچھا نثال سے عباس نگر سے ایک جماعت 4 مہینے کی, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائیں گے, جان میں مال میں مون برکت فرمائے. اور بتاؤ بھائی 25 تاریخ کو نثال سے 25 تاریخ کو جاری جماعت. بولو بھائی ہلکوں جو ریلوے اسٹیشن سے بولو. ریلوے اسٹیشن ہلکا ہے, حضرت جی نگر ہلکا ہے, شریف نگر ہلکے سے چھلے کی مردہ ذات کی, اللہ قبول 25 تاریخ سے, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی پیچھے سے بولو ہلکے والے. رحمت ہلکا, ابو بکر ہلکا, ایک جماعت کب سے 27 تاریخ سے ایک جماعت ابو بکر ہلکے 4 مہینے کی چھلے کی چھلے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بتاؤ بھائی سلام نگر ہلکا بولو. سلام نگر ہلکا, سلام مئی سے ایک جماعت, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. ٹھیک ہے 24 تاریخ سے حضرت جی نگر بولو بھائی. رحمت عالم کب سے
3 तारीख से एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। 3 तारीख से एक जमात रहमत आलम से। और बताओ भाई साथी, कितने हल्के हो गए? 6 हल्के। और बोलो भाई हल्के वाले। चिल्ले की जमात कौन साल का? इब्राहिम हल्का। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकालना आसान फरमाए। कब से है? 25 तारीख से। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई साथी। ठीक है भाई, सब साथी इरादा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपने अपने फिक्र करके यहाँ से क्या ताकत लेके जाकर हफ्ता भर मेहनत करके सातों को लेकर आना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, हमारे बैठने को कबूल फरमा। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह, कहने वाला सुनने वाले सब मोहताज हैं। या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, नेक तौफीक अता फरमा। हर गुनाह से बचा, हर नाफरमानी से बचा। अल्लाह हर वो काम से बचा जिससे तो नाराज़ होता है, हर वो अमल की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी होता है। या अल्लाह हमारे ज़िंदगियाँ गलत जगह पर पड़ रही हैं, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह जो अमाल तुझे पसंदीदा है उन अमाल की करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे यकीन को मजबूत फरमा, अमाल को मजबूत फरमा, दुआ को मजबूत फरमा। अल्लाह इखलास अता फरमा, इकराम अता फरमा, अखलाक अता फरमा। हसद से, कीना कपट से, बग़ज़ से हमारे दिलों को साफ फरमा। या अल्लाह तुझे नाराज़ करने वाले अमाल से साफ फरमा। या अल्लाह दिलों को बिल्कुल पाक साफ़ाइनी की तरह फरमा। या अल्लाह आपस में इकराम, अखलाक, हुस्न सुलूक का मामला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ो का, आफ़ियत का, सहूलत का, दरगुदर का मामला फरमा। इस मजमे में या अल्लाह जितने हजरात जिनकी जो जो ज़रूरियात हैं, जो जो हाजात हैं, तो अपने करम से पूरी फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है, हाजत है, मन्नत मुराद है, तमन्ना आरजू है, तो जानता है अल्लाह। हर एक के ज़रूरतों को अपने करम से पूरा फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद नहीं उनका औलाद अता फरमा, जिनको मकान नहीं उन्हें मकान अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह बरकत वाली रोज़ी मुक़द्दर फरमा, जो लड़कियां बेनिकाही बैठी हैं अल्लाह उनके गैब से निकाहों का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी तुझे राज़ी करने के लिए कबूल फरमा, तेरे नाराज़गी पर चलने से हिफाजत फरमा। नफ्स है, शैतान है, बुरी आदतें हैं, बुरा माहौल है, इन सब से हमारी अल्लाह हिफाजत फरमा। हम सबको नेक और नमाजी बना, मुत्तक़ी परहेज़गार बना, तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। जब तक दुनिया में रहें तेरा हुक्म, तेरे नबी का तरीक़ा, तेरे दीन की मेहनत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब दुनिया से जाने का आखिरी वक्त आए तो हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमा, हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे आबाज़दाद, हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े जो दुनिया जितने चले गए हैं अल्लाह उनकी खबरों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह करवट करवट तेरे रहमत से नवाज दे मौला। या अल्लाह उनको सबकी मग़फ़िरत फरमा, दुनिया से जुल्म को ख़त्म फरमा, ज़ालिमों के दिलों में नरमी और मोहब्बत पैदा फरमा। दुनिया भर के मसाजिद की, मकातिब की, मराकिज़ की, मदारिस की अपने करम से हिफाजत फरमा। हर कलमे वाले की जान माल, ईमान, आमाल, कारोबार की भरपूर भरपूर हिफाजत फरमा। अमन व अमान का मामला फरमा। या अल्लाह हमसे तो राज़ी हो जा, हमसे तो खुश हो जा। अगर तो नाराज़ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे मौला। तेरे गुस्से से, तेरे गज़ब से, तेरी नाराज़गी से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने करम फजल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल बेइंतहा कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।